بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحمیر کا چینل کے اعتبار سے سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں اور اصل کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 12 ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے جو ہے وہ افعال عاملہ اور حروف عاملہ کے بارے میں بیان پڑھا۔ آج کے جو ہیڈنگ ہے، آج کا جو سبق ہے وہ ہے فاعل اور مفاعیل وغیرہ کی تعریفات۔ مفاعیل یہ مفعول کی جمع ہے اور مفاعیل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ کتنے مفاعیل ہیں، ان سب کی تعریف اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ فاعل کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، فاعل وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو۔ فاعل وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو، جیسے ضرب زیدن ضربن میں زیدن۔ تو یہ زیدن جو ہے، ضرب زیدن ضربن میں زیدن، یہ فاعل ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہے ضربہ، اور جو اس اسم کی طرف اس طرح سے منسوب ہے کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہے، یعنی زید کے ساتھ ضرب کا قیام ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ زید فاعل ہے اور ضربہ فعل ہے، لہذا فاعل پہلے نہیں آ سکتا، فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد ہی آئے گا، لہذا اگر کہیں آئے تو وہ مبتدا تو ہوگا لیکن وہ فاعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی فعل ہونا چاہیے، فعل ہو یا شبہ فعل۔ تو ضرب زیدن ضربن میں زیدن، یہ زید کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ اب یہاں فاعل کی انہوں نے تعریف بیان فرمائی، اب اس کے بعد مفاعیل وغیرہ کے بارے میں آپ کے بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کی تعریف، مفعول مطلق یہ پہلا مفعول ہے جو مفاعیل بیان کیے، اس میں مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس کے معنی پر فعل سابق مشتمل ہو، یعنی پہلا والا جو فعل ہے وہ فعل کے معنی میں ہو تو مفعول مطلق اسے کہتے ہیں۔ مفعول مطلق کی تعریف وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد ہو اور وہ مصدر اسی کے معنی میں ہو، جیسے ضربت ضربن میں ضربن اور قمت قیامن میں قیامن۔ پہلی مثال میں ضربن یہ مفعول مطلق ہے اور دوسری مثال میں قیامن یہ مفعول مطلق ہے۔ تو وہ مصدر ہے جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس کے معنی میں ہو۔ تو یہاں پر ضربن ایک فعل کے بعد ہے ضربہ کے، اور یہ مصدر جو ہے اسی جو ہے فعل کے معنی میں ہے۔ قمت قیامن میں قیامن، یہ قیامن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے اور منصوب ہے، مفعول ہے، اور یہ اس سے پہلے ایک فعل ہے جو قمتو ہے، اور یہ مصدر قیامن جو ہے اسی کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے قمتو کھڑا ہونا، میں کھڑا ہوا، قیامن کا معنی بھی کھڑا ہونا۔ تو اب یہ نکلا وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد ہو اور وہ مصدر اس کے معنی میں ہو، جیسے ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق، یہ مفعول منصوب ہے، اور قمت قیامن میں قیامن۔ اور فعل کی جو دلالت ہوتی ہے وہ تین چیزوں پر ہوتی ہے، فعل کی دلالت تین چیزوں پر ہوتی ہے، ایک معنی مصدری پر، اور ایک فاعل کی طرف نسبت، اور تیسری جو ہے زمانے پر ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز بیان کر رہے ہیں یہاں پر مفعول فی کی تعریف، چونکہ بیان کیا تھا انہوں نے کہ مفاعیل کی تعریف وغیرہ بیان کرنا ہے، تو پہلا ہوا مفعول مطلق، دوسرا ہوا مفعول فی کی تعریف، وہ مفعول وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا، یعنی جو فعل پیچھے گزرا اس فعل کو، جو فعل جس میں واقع ہوا ہو اس فعل کو
وہ اسم جو جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہو اسے ظرف بھی کہتے ہیں، یعنی مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر الف ظرف زمان، جیسے سمتو یوم الجمعتی میں لفظ یوم۔ مفعول فی اس زمانے یا مکان کا اسم ہے جس میں فعل سابق واقع ہوتا ہے، جیسے سمتو یوم الجمعتی میں یوم الجمعتی میں یوم الجمعتی زمانے پر دلالت کر رہا ہے جس میں مذکورہ فعل جو سمتو ہے، یہ سمتو واقع ہوا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یوم الجمعتی یہ مفعول ہے، منصوب ہے، اور مفعول کی دوسری قسم مفعول فی، اور جس میں فعل مذکور سمتو واقع ہوا ہے کہ میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا۔ اور جیسے دوسری ہے با ظرف مکان، یعنی فعل جو واقع ہوگا وہ یا تو مکان میں ہوگا یا زمان میں واقع ہوگا۔ تو پہلی مثال ہو گئی زمان کی، اور دوسری مثال ہے جیسے جلستو عندکا میں لفظ عندکا، میں تمہارے پاس بیٹھا۔ تو عندکا یہ جو ہے یہ مفعول فی ہے اور ظرف مکان ہے، اور یہ بھی مفعول ہے اور منصوب میں سے ہے۔ تو اب اس میں جو ہے فعل مذکور جو واقع ہو رہا ہے وہ جلستو واقع ہو رہا ہے اور مکان میں واقع ہو رہا ہے، تو یہ عندکا بھی یہاں لفظ عندکا یہ بھی کیا ہے، مفعول میں سے ہے اور مفعول فی ہے۔ تیسرے مفعول معہو کی تعریف۔ مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمعنی ما کے بعد واقع ہو، وہ اسم جو واو بمعنی ما کے بعد واقع ہو، جیسے جا البرد والجبات میں الجباتی، یعنی مفعول معہو اسے کہتے ہیں جو وہ اسم جو واو بمعنی ما کے بعد واقع ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت حاصل ہے، جیسے جال برد والجبات جاڑا آیا جبے کے ساتھ، سردیوں آئی جبوں کے ساتھ۔ اس میں جو واو ہے واو بمعنی ما ہے، اس لیے اس کی تفسیر نکالتے ہیں مع الجبات، والجبات کی تفسیر نکالتے ہیں ای مع الجبات۔ تو یہاں پر والجبات میں جبات جو ہے یہ مفعول معہو ہے جو واو بمعنی ما ہو، یعنی واو کو ہم کہیں گے واو بمعنی ما ہے، جاڑا آیا جبے کے ساتھ۔ تو یہ تیسری قسم اس کی ہوئی۔ نمبر 4 ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو، فعل مذکور کا سبب ہو، یعنی کسی کام کو جو کیا گیا ہے اس کا سبب واقع ہو تو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، اور وہ بھی منصوب ہوا کرتا ہے۔ وہ اسم ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو، جیسے قمتو اکرامن لے زیدن میں اکرامن، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کے لیے۔ یہاں اکرامن جو ہے یہ مفعول لہو ہے، اور فعل مذکور جو قمتو کی علت بیان کر رہا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے قیام کیا گیا۔ اور جیسے قعدت عن الحرب جبنن، میں بزدلی کے سبب جنگ سے بیٹھ گیا۔ قعدت عن الحرب جبنن، یہ جبنن بھی بزدلی فعل مذکور کے لیے علت ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ فعل مفعول لہو دو قسموں پر ہوتا ہے، ایک وہ جسے حاصل کرنے کے لیے فعل کیا جائے، دوسرا وہ جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل کیا جائے۔ جیسے جبنن جو ہے وہ اسی قبیل سے جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل کیا جائے۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں 5ویں قسم حال۔ حال کی تعریف۔ حال وہ اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، فاعل کی بیان کرے یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرے، اور حال بھی جو ہوتا ہے وہ مفعول میں سے ہے اور مفاعیل میں سے ہے، اور یہ بھی جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے جاء زید راکباً، زید آیا سوار ہو کر، زید سوار ہو کر آیا، یعنی اس حال میں کہ اس میں جو راکباً ہے یہ راکباً حال ہے جو زید فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، اور یہ راکباً مفعول ہے یعنی منصوب ہے، یعنی جب زید آیا تو سوار تھا،
اور جیسے ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا جبکہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اس میں جو مشدودن ہے وہ مشدودن مفعول بہ یعنی زید، اس کی حالت بیان کر رہا ہے، یعنی جب اسے زید کو مار پڑی تو وہ بندھا ہوا تھا۔ اسی طرح لقیت زیدن راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی جبکہ ہم دونوں سوار تھے، راکبین سوار تھے۔ اب اس میں جو راکبین ہے، یہ راکبین جو ہے یہ فاعل یعنی تو اور زیدن اور مفعول دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے، جبکہ وہ دونوں ملے تو دونوں سوار تھے۔ میں نے زید سے ملاقات اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں، فائدہ، فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر فاعل بھی ذوالحال ہے اور یہاں پر زیدن مفعول ہے، اس کو بھی ذوالحال کہیں گے، اور یہاں پر بھی جو ہے زیدن ہے۔ تو اب فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زیدن، یہ زیدن، یہ سب ذوالحال ہیں اور یہ معرفہ ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور اگر یہ نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرتے ہیں، یعنی ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی ذوالحال نکرہ محضہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اگر یہ نکرہ ہو یعنی ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرتے ہیں، اور ذوالحال پہلے آتا ہے عام طور پر اور حال بعد میں آتا ہے، لیکن اگر کبھی ذوالحال نکرہ ہو جائے تو حال کو اس پر مقدم کر دیتے ہیں، جیسے جانی راکبن رجل، یہاں میرے پاس زید آیا، ایک مرد آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہاں راکبن جو ہے یہ حال ہے اور رجل یہ ذوالحال ہے اور یہ نکرہ ہے، تو اس پر حال کو یہاں پر مقدم کر دیے، اور مقدم اس لیے کر دیے تاکہ یہ حالت نسبی میں صفت سے التباس لازم نہ آئے۔ یعنی اگر ہم اس راکبن کو مقدم نہ کرتے اور ہم کہتے یہاں پر چونکہ حالت نسبی میں رجلن بھی ہو جاتا اور بعد میں راکبن آتا، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ شاید یہ رجلن کی جو ہے صفت ہے، اس اعتبار سے ہم اپنے حال کو مقدم کر دیے۔ اب کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ یہ صفت ہے، کیونکہ صفت اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب کہ نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیتے ہیں۔ نیز حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے رأیت الامیر وہو راکب، میں نے امیر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہ وہو الامیر، یہ پورا یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے وہو الامیر راکب، اور یہ پورا حال بنے گا مل کر کے، الامیر ذوالحال ہے اور یہ وہ راکب پورا جملہ ہو کر کے حال ہے۔ تو جملہ، اب یہ جملہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ بھی حال ہوتا ہے کبھی، کیونکہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے حال نکرہ ہو جائے گا۔ جب جملہ ہوگا تو جملہ کیونکہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور حال بھی نکرہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ نکرہ ہوگا، جیسے رأیت الامیر وہو راکب۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں تمییز کی تعریف۔ تمییز وہ اسم جو عدد یا وزن یا پیمائش یا ناپ سے ابہام کو دور کرتا ہے۔ یہاں پر جو عدد بولا گیا ہے وہ عدد سے مراد معدود ہے، کیونکہ آگے بیان کریں گے۔ اسی طرح جو اور چیزیں بولی گئی ہیں، وزن سے مراد موزون ہے، اور کیل سے مراد مکیل ہے، اور مساحت جو مراد ہے اس سے مراد ممسوح ہے۔ تمیز کہتے ہیں وہ جس اسم سے ابہام کو دور کرتی ہے اسے ممیز کہتے ہیں۔ تمیز
ممیز تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے اسے ممیز کہتے ہیں. ممیز اور تمیز جملے کے اندر ہوا کرتا ہے. تو وہ اسم عدد جو یا وزن وہ اسم جو عدد یا وزن یا پیمائش یا ناپ سے ابہام کو دور کرتا ہے، جیسے عندی 11 رجلا، میرے پاس 11 مرد ہیں. یہاں جو ہے تمیز کہتے ہیں وہ اسم نکرہ جو ممیز سے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرتی ہے. تو ممیز پہلے آتا ہے اور تمیز بعد میں آتی ہے، اور تمیز جو ہے وہ اس ممیز جو ہے ممیز کے ابہام کو دور کرتی ہے. جیسے طابہ زید النفسن، آگے مثال آ رہی ہے اس کی، طابہ زید النفسن، زید طبیعت کا اچھا ہے. اب یہاں طابہ زید جب تک بولا ہم نے زید اچھا ہے، اس میں ابہام تھا اور یہ ممیز تھا، اور اس میں ابہام تھا کس لحاظ سے اچھا ہے. نفسن کہنے سے جب اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ ذات اور طبیعت کے لحاظ سے اچھا ہے. اسی طرح جب ہم نے کہا عندی 11 رجل، میرے پاس 11 ہیں، تو 11 میرے پاس 11 ہیں، تو یہاں پر جو اسم عدد ہے اس کے معدود میں ابہام ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اسم جو عدد، تو عدد سے مراد معدود ہے. تو وہ اب یہاں اس کے معدود میں ابہام تھا، وہ کون سی چیز ہے؟ کیونکہ 11 کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا کتابیں، قلم وغیرہ. لیکن جب یہاں پر کہا رجلاً، میرے پاس 11 مرد ہیں، تو یہ رجلاً یہ تمیز نے اس ممیز کے ابہام کو دور کر دیا، لہذا 11 ممیز اور رجلاً اس کی تمیز کہلائے گا. اسی طرح عندی رطل زیتن، میرے پاس جو ہے ایک رطل ہے. جب اتنا ہم نے کہا، اب یہ میرے ممیز کے اندر ابہام ہے، میرے اندر ایک رطل ہے، تو رطل تو اب یہ ایک پیمانہ ہے. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے؟ رطل، گھی، تیل وغیرہ. لیکن زیتن جب لائے تو اس ابہام کو دور کر دیا اس زیتن نے، اور پتہ چل گیا کہ رطل جو ممیز ہے اور زیتن یہ اس کی تمیز ہے کہ میرے پاس ایک رطل زیتون کا تیل ہے. اسی طرح آگے ما فی السماء قدر راحت صحابن، آسمان میں ما فی السماء قدر راحت صحابن، آسمان میں ہتھیلی کی مقدار بھی نہیں. یعنی جب اتنا کہا کہ ما فی السماء قدر راحت، راحت کا معنی ہے ہتھیلی اور قدر کا معنی ہے مقدار. اب یہاں ممسوح مراد ہے، اس میں جو کہا گیا پیمائش، یا تو یہاں پر جس سے پیمائش کی جائے. اس میں ابہام تھا کہ کون سی چیز آسمان میں ہتھیلی کی مقدار نہیں. ما فی السماء قدر راحت، آسمان میں ہتھیلی کی مقدار نہیں، یہ اس میں ابہام تھا. اور جب صحابن لائے تو اس صحابن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ آسمان میں بادل ہتھیلی کی مقدار نہیں. تو اس اعتبار سے ممیز اور تمیز نے اس ابہام کو دور کر دیا. ممیز کے اندر جو ابہام تھا اس کو لا کر کے صحابن نے اس کو دور کر دیا. تو اب کہتے ہیں کہ تمیز وہ اس میں عدد ہے یا وزن ہے یا پیمائش یا ناپ سے، وہ اسم جو عدد یا وزن یا پیمائش یا ناپ سے ابہام کو دور کرتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو تعریف میں جو عدد بولا گیا ہے وہاں اس سے مراد معدود ہے، کیونکہ 11 جیسے ہم کہیں عندی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے، تو یہاں 11 کا معنی 11، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ابہام تو اس کے معدود میں ہے کہ وہ کس جنس سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح وزن سے موزون، کیل سے مکیل اور مساحت سے ممسوح مراد ہے. اسی طرح آگے ہے عندی قفیزان برن، میرے پاس جو ہیں 2 قفیز. اب یہ 2 قفیز بولا عندی قفیزان، قفیز یہ قفیزان، قفیز کا تثنیہ ہے، اور ایک پیمانہ ہے کیل جس سے ناپا یا تولا جاتا ہے. اب یہ جب یہ کہا کہ میرے پاس 2 قفیز ہیں، تو وہ 2 قفیز کون سی چیز ہے؟ کیونکہ ناپنے والی چیز جس کو ناپا جا رہا ہے وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، چاول، گیہوں، آٹا وغیرہ. تو اب جب یہ کہا کہ برن، تو یہ برن نے اس ابہام کو دور کر دیا اور کہا کہ وہ گندم ہے.
تو ممیز اس کے اندر ابہام تھا، برن تمیز نے اس ابہام کو دور کر دیا، تو یہ جو ہوگی تمیز ہوگی، اور تمیز بھی منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ 6 تو یہ ہوئے مفعول کے بارے میں بیان کیا۔ پہلا ہوگا مفعول مطلق، دوسرا مفعول فی، اور تیسرا جو ہوا مفعول لہو، اور چوتھا حال ہوا، اور پانچواں تمیز، اور ایک ہے مفعول بہ۔ اب مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول بہ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربا زید امرن، یہ امرن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربا زید امرن، یہ امرن جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور اس پر فاعل جو زید ہے اس کا فعل ضربا واقع ہو رہا ہے۔ خیال رہے، تنبیہ، خیال رہے کہ جملہ محض فعل اور فاعل سے مل کر پورا ہو جاتا ہے، یعنی فعل یعنی ورب اور سبجیکٹس دونوں سے مل کر کے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے المنصوبات فضلۃ، یعنی منصوبات زوائد ہوتے ہیں، کیونکہ جملہ جو ہے وہ فعل اور فاعل سے مل کر مکمل ہو جاتا ہے، وہاں مفعول بھی کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں منصوبات جو ہوتے ہیں وہ فضلہ یعنی زوائد ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے سبق میں یہ چیز پڑھی کہ فاعل کی تعریف پڑھی اور مفاعیل کی تعریف بھی پڑھی۔ مفاعیل میں آپ نے مفعول مطلق، مفعول فی اور مفعول لہو اور حال اور تمییز اور مفعول بہ کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ سبق کے اندر ہم نے آج صحیح طریقے سے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کا یہ سلسلہ ہمارا آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔